أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين اور جب آپ نے مدین کی جانب رخ کیا قال عصى ربی کہا قریب ہے میرا رب ان یہدینی سواء السبیل یہ کہ مجھے سیدھے راستے کی طرف لے جائے. موسیٰ علیہ السلام کو اچانک مصر چھوڑنا پڑا، نہ کوئی سامان سفر ساتھ میں، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی ضرورت کی چیز، اور نہ منزل کا پتہ کہ کہاں جانا ہے. تو اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ آپ ہی مجھے کسی ایسے راستے پر ڈال دیں جو میرے لیے مناسب ہو اور جو میری نجات کا باعث بنے. چنانچہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اس راستے پر ڈال دیا جو مدین کی طرف جاتا تھا. یہ کوئی پیدل آدمی کے لیے 8-10 دن کا سفر تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے طے کیا، لیکن بہرحال انہی پولیس والوں سے بچا کر جانا تھا جو فرعون کے وفادار تھے اور اس کے تنخواہ دار تھے. تو ان سے بچتے بچاتے اللہ سے مدد طلب کرتے کرتے سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور مدین پہنچ گئے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ اور جب آپ مدین کے کنویں پر پہنچے وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ تو اس پر لوگوں کی ایک جماعت کو پایا یسقون جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ اور ان کے ایک طرف 2 عورتوں کو دیکھا تذودان جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھیں. قال ما خطبكما فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ قالتا لا نسقي تو ان دونوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی حتی یصدر الرعاء یہاں تک کہ چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر چلے جائیں. وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ اور ہمارا والد ایک عمر رسیدہ بزرگ ہے. موسیٰ علیہ السلام سیدھے مدین کے مرکزی کنویں پر پہنچے جہاں پہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. تو اس وقت آپ پر بھوک کا عالم یہ تھا کہ پیٹ کے ساتھ لگا ہوا تھا، بے وطنی ایسی کہ نہ کوئی واقف، نہ جاننے والا، نہ کوئی گھر، نہ ٹھکانہ، اور
मुसलसल खौफ कि कहीं फ़िरौन के लोग मेरे ताक़ुब में यहाँ ना पहुँच जाएं। इन हालात में भी मूसा अलैहिस्सलाम ने इंसानी हमदर्दी से अपने आप को पीछे नहीं रखा। अंबिया अलैहिस्सलाम का हमदर्दी का जज्बा बड़ा शदीद होता है। चुनाचे आपने उन बच्चियों से पूछा कि तुम्हारा क्या मामला है, तुम बकरियों को पानी क्यों नहीं पिला रही। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी उम्मुल मुमिनीन सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा था कि कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम, फरमाया आप तो सिला रहमी करने वाले हैं, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करते हैं। व तहमिलुल कल्ला, और बोझल आदमी का बोझ उठा लेते हैं। व तक्सिबुल मादूम, और बेरोजगार आदमियों के लिए रोजगार का इंतज़ाम करते हैं। व तुईन अला नवाइबिल हक़, और हक़ की जानिब से जो मुसीबतें आती हैं लोगों पर, उनमें आप उनकी मदद करते हैं। तो आप जैसी शख्सियत को अल्लाह ताला कैसे ज़ाया होने देगा। यही हालत मूसा अलैहिस्सलाम की भी थी कि बावजूद इंतहाई थके होने के और इंतहाई भूखा होने के और इंतहाई परेशान होने के, उन्होंने ये पूछा कि ए बच्चियों आपका मामला क्या है। क़ालत ला नस्क़ी, उन्होंने कहा हम उस वक्त तक अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकती। तसूदान का माना है रोकना या हटाना। बकरियां प्यासी थीं, वो बार बार पानी की तरफ लपकती, मगर ये लड़कियां उनको रोकती कि तुम अभी ठहरो, अभी तुम्हारे पानी पिलाने की बारी नहीं आई। तो जब उन्होंने बताया कि हम ना तो लोगों के दरमियान अपनी बकरियां दाखिल कर सकती हैं कि भीड़ है और उसमें हमारी बकरियां गुम होने का खदशा है, और ना ही हमें इतनी ताकत है कि हम ये भारी डोल खुद निकाल सकें, लिहाजा जो लोगों का बचा खुचा पानी होता है उससे हम पिलाकर चली जाती हैं। वह अबूना शेखुन कबीर, और हमारा बाप एक बड़ी उम्र का बूढ़ा आदमी है। बाद लोगों ने कहा ये हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम थे, लेकिन ये बात ठीक नहीं है, इसलिए कि शुआइब अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ज़माने के फ़ौरन बाद है। और ये बात मालूम है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से हज़ारों साल पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे, लिहाजा ये शुआइब नहीं है बल्कि ये कोई और आदमी है जिनका नाम अल्लाह ने नहीं बताया। बाद मुफस्सिरीन ने इनका नाम बताया है, हौबाब किसी ने कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन उनका नाम जानने में ना कोई हमारे लिए फ़ायदा है ना कोई उसकी ज़रूरत है। जब अल्लाह ने नहीं बताया तो हमें भी उसकी कुरेद नहीं करनी चाहिए। फसक़ा लहुमा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए पानी पिला दिया। सुम्मा तवल्ला इलज़्ज़िल्लि, फिर साए की तरफ पलटे। फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अनज़ल्त इलैया, तो कहा ऐ मेरे रब, यकीनन मैं जो भी आप नाज़िल फरमाएं मेरी तरफ, मिन खैरिन फ़क़ीर, भलाई का मोहताज हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में सही सनद के साथ एक रिवायत है कि उस कुएं पर एक ढकना था, पत्थर था, जिसे 10 आदमी मिलकर उठाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले ही उसको हटा दिया और उनको पानी पिलाने के बाद उनसे कोई बात नहीं की और ना उन पर एहसान जतलाया।
بلکہ اس طرف پیٹھ کر کے ایک سائے دار جگہ پر بیٹھ گئے اور مخلوق کی خدمت کرنے کے بعد اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو معلوم ایسا ہوتا ہے واقعے سے کہ جب آدمی مخلوق خدا کی خدمت کر کے اللہ سے دعا مانگے تو اللہ پاک اس دعا کو بڑی جلدی قبول فرماتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بڑی ہی جامع اور بڑی ہی بامانی دعا ہے۔ دنیا اور آخرت کی کوئی بلائی اس میں رہ نہیں گئی، اور انزلت اس لیے فرمایا کہ انسان کی روزی اور انسان کی تمام بھلائی آسمان ہی سے آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جو کچھ بھی تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آسمان ہی سے آتا ہے۔ تو کہا یا اللہ آپ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں اور اس وقت مجھ سے بڑا فقیر اور محتاج کوئی نہیں، تو جو بلائی بھی آپ نازل فرمائیں میں اس کا محتاج ہوں۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا، تو ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک اس کے پاس آئی، تمشی علی استحیاء، جو بہت شرم و حیا کے ساتھ چل رہی تھی۔ قالت ان ابی یدعوک، کہنے لگی بے شک میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے، لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، تاکہ آپ کو اس چیز کا بدلہ دے جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُ، تو جب موسیٰ علیہ السلام اس بزرگ کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور ان پر اپنا سارا ماجرا بیان کیا۔ قال لا تخف، اس نے کہا آپ خوف زدہ نہ ہوں، نجوت من القوم الظالمین، آپ ظالموں کی قوم سے بچ گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دونوں میں سے ایک آئی، ان کے باپ نے جان بوجھ کر ایک لڑکی کو بھیجا تاکہ اس اجنبی نوجوان کی عفت و عصمت اور اس کی پاک دامنی اور اس کے شرم و حیا کا بھی اندازہ ہو جائے، اور فرمایا تمشی علی استحیاء، وہ لڑکی بہت حیا کے ساتھ، علی حیاء کا معنی ہوتا ہے حیا کے ساتھ، لیکن علی استحیاء کا معنی ہے بہت زیادہ شرم و حیا کے ساتھ۔ سبحان اللہ، اس لڑکی کی شان و عظمت اور اس کے شرم و حیا کے کیا کہنے، جس کے شرم و حیا کی گواہی خود رب العالمین دے رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قائلۃ بثوبها علی وجہها، وہ لڑکی اپنا کپڑا اپنے چہرے پر ڈال کر آئی، لیست کسلفع من النساء، وہ بے باک عورتوں میں سے نہیں تھی جو ولاجتن خراجتن، جو ہر جگہ جا گھستی ہیں اور ہر جگہ بلا تکلف پہنچ جاتی ہیں، وہ لڑکی ان عورتوں میں سے نہیں تھی۔ تو وہ لوگ جو چہرے کے پردے کا انکار کرتے ہیں ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر غور کرنا چاہیے کہ صحابہ کے نزدیک حیا کی نشانی چہرے کا پردہ ہے۔ جو عورت چہرے کا پردہ نہیں کرتی وہ شرم و حیا والی بنتی رہے،
لیکن شریعت کی نظر میں وہ شرم و حیا والی نہیں ہے۔ تو کہا کہ میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے۔ اپنی طرف سے اس نے نہیں کہا کہ میرے ساتھ چلے، نہ ہی ایک باحیا لڑکی کو یہ ذہن دیتا ہے کہ وہ کسی غیر مرد سے کہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، بلکہ کہا باپ کی طرف سے پیغام دیا، کہا میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس نیکی کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے ساتھ کی ہے۔ تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے بی بی تم میرے پیچھے چلو اور میں تمہارے آگے چلتا ہوں، اور جب کبھی راستہ بتانا ہو تو ایک کنکری بائیں یا دائیں جانب پھینک دینا، میں اسی کنکری کے مطابق راستہ اختیار کر لوں گا۔ تو اس قدر احتیاط کے ساتھ اور اس قدر شرم و حیا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلے، حتیٰ کہ اس کے باپ کے پاس پہنچ گئے۔ اور سب سے پہلا کام جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا وہ یہ کیا کہ اپنا نام، نسب، اپنے پیدائش کی جگہ اور پھر اپنے فرعون کے محلات میں رہنے کا ذکر، اور پھر ایک آدمی کا ان کے ہاتھ سے قتل ہو جانے کا ذکر کیا، اور بتایا کہ میں وہاں سے بھاگ کر ان کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو سارا قصہ سننے کے بعد کھانا پیش کرنے سے پہلے اس بزرگ نے کہا لا تخف، پہلے ان کا خوف دور کیا پھر کھانا پیش کیا، اس لیے کہ خوف کی حالت میں جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا اس کو مزہ نہیں دیتا، نہ ہی اس میں کوئی لذت آتی ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ اپنا خوف دور کریں۔ آپ اس علاقے میں پہنچ گئے ہیں جہاں فرعون کی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں۔ قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا یا ابت استاجرہ، اے ابا جان اس کو اجرت پر رکھ لیں، ان خیر من استاجرت، یقیناً جسے آپ اجرت پر رکھیں بہترین شخص وہ ہے القوی الامین، جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ لڑکی نے فوراً ہی یہ بات نہیں کہہ دی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے 3 دن ضیافت کی اور ان کو کہا آرام کریں، کھانا کھائیں اور اپنی تھکاوٹ دور کریں۔ اس کے بعد ایک لڑکی نے ان میں سے اپنے والد کو یہ تجویز دی کہ ابا جان ہم لڑکیاں ہیں، اکیلی باہر جا نہیں سکتی، آپ عمر رسیدہ ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ جا نہیں سکتے، تو ہمیں ایک مددگار کی یا ایک ملازم کی بڑی سخت ضرورت ہے، آپ کسی نوجوان کو اپنا مزدور یا ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی۔ ان لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا بھی اندازہ لگا لیا اور ان کی امانت داری کا بھی اندازہ لگا لیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں 3 آدمی بڑے فراست والے ہوئے ہیں۔ ایک تو عزیز مصر جس نے ایک زر خرید غلام یوسف کی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہا یہ بچہ عام معمولی بچہ نہیں ہے، اس کو بہترین رہائش فراہم کرو اور اس کے ساتھ بڑی محبت سے اور شفقت سے پیش آؤ۔ اور دوسرے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خفیہ صلاحیتوں کو پہچان لیا اور انہوں نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا۔ اور تیسری یہ لڑکی مدین کی جس نے کوئی واقفیت نہ ہونے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی صلاحیتوں کو پہچان کر کہا کہ یہ بہترین طاقتور اور امانت دار آدمی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ
बिलअमूम लोग किसी काम के अहल तो होते हैं लेकिन अमानत से काम नहीं लेते, अमानतदार नहीं होते। हमारे जो सरकारी पोस्टों पर मुतय्यन करने के लिए, ऑफिसर मुतय्यन करने के लिए जो CSS के इम्तहानात वगैरह लिए जाते हैं, उनमें भी पेपर के ज़रिए, इम्तहान के ज़रिए या इंटरव्यू के ज़रिए अहलियत का तो पता किया जाता है लेकिन अमानतदारी का पता नहीं किया जाता। नतीजा ये है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स इस मुल्क में भर्ती होते हैं उनकी अक्सरियत बेईमानों पर और बददियानतों पर मुश्तमिल है, और वो कौम का अमानत पैसा जो उनके पास होता है उसको वो खा पी जाते हैं और उसको करप्शन की नज़र कर देते हैं। तो लड़की ने कहा कि जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी हो वो आदमी घर में रखने के लिए बेहतरीन होता है। तो इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ठिकाना भी फराहम कर दिया, खाना भी फराहम कर दिया और उनके लिए बीवी का भी इंतज़ाम कर दिया, और उनकी अल्लाह पाक ने दुआ बहुत तेज़ी से कबूल फरमाई जो उन्होंने मखलूक खुदा की खिदमत के बाद अल्लाह से मांगी थी। तर्जुमा वलम्मा तवज्जह तिलक़ा मदयन, और जब आपने मदयन की जानिब रुख किया, क़ाल असा रब्बी, कहा करीब है मेरा रब, अन यहदियनी सवाअ अस्सबील, ये कि मुझे सीधे रास्ते की तरफ ले जाए। वलम्मा वरद माअ मदयन, और जब मूसा अलैहिस्सलाम मदयन के कुएं पर पहुंचे, वजद अलैहि उम्मतम मिनन नास, तो आपने उस कुएं पर लोगों की एक जमात को पाया, यस्कून, जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे, ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैन, और उनके एक तरफ दो औरतों को देखा, तज़ूदान, जो अपनी बकरियों को रोक रही थीं। क़ाल मा ख़त्बुकुमा, फरमाया तुम्हारा क्या मामला है। क़ालता ला नस्क़ी, उन्होंने कहा हम उस वक्त तक पिला नहीं सकती, हत्ता युस्दिर अर्रिया, यहाँ तक के चरवाहे अपने जानवर लेकर चले जाएं। व अबूना शैख़ुन कबीर, और हमारा बाप एक बड़ी उम्र का बूढ़ा शख्स है। फसक़ा लहुमा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए पानी पिला दिया। सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ल, फिर साए की तरफ पलटे। फ़क़ाल रब्बी, फिर कहा ऐ मेरे रब, इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, बेशक मैं जो कोई तू मेरी तरफ भलाई उतारे उसका मोहताज हूँ। फजाअतहु इहदाहुमा,
تو ان دونوں میں سے ایک لڑکی اس کے پاس آئی تمشی علی استحیاء، بہت زیادہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، قالت ان ابی یدعوک، کہنے لگی بلا شبہ میرا والد آپ کو بلا رہا ہے، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو اس چیز کا بدلہ دے جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ فلما جاءہ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور سارا ماجرا ان پر بیان کیا، قال لا تخف، کہا ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالموں کی قوم سے نجات پا چکے ہو۔ قالت احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یا ابت استأجرہ، اے ابا جان اس کو مزدوری پر رکھ لیں، ان خیر من استأجرت، یقیناً بہترین شخص سے آپ مزدوری پر رکھیں وہ ہے القوی الامین، جو طاقتور بھی ہو امانتدار بھی ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔